یہ جو احادیث کا مجموعہ جمع کیا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطوار، نبی علیہ السلام کی اٹھنا چلنا بیٹھنا بات کرنا مسکرانا، یہ تمام کی تمام چیزیں محدثین نے تابعین تبع تابعین اور صحابہ کرام سے لی ہیں، نقل کی ہیں۔ صحابہ کرام بھی ان باتوں کو لکھا کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے نیکی سمجھ کر، اور یہ صحابہ کرام کا ایک اظہار تھا محبت کرنے کا کہ اس پوری کائنات کی سب سے عظیم ترین ذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محبوب ترین ہستی ہیں، ان کے ساتھ اتباع کرنے کا جو عمل کیا ہے صحابہ کرام نے، اس کے اوپر ایک گہری نظر اگر ڈالی جائے تو بہت مطلب ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور سمجھ لیجئے ہمارے لیے وہی عمل قابل عمل ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اس پر ہی عمل کرنا چاہیے جس چیز کو صحابہ کرام نے فالو کیا۔ فالوور ہوتے ہیں نا، جیسے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فالوور، تو صحابہ کرام نے جو عمل کیا اس عمل کو دیکھ کر ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یا عمل کے مطابق یا اس تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی اس سنت کو اپنا رہے ہیں، یہ سمجھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ذات ہیں جن کی ذات کو اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا جائے قرآن مجید میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی لازم ہے۔ اس ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو فالو کرنا، کسی اور ذات کی اتباع کرنا، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار رہا ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا ہے، وہ چیز ہم ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، بلکہ بخاری میں کم و بیش اوپر نیچے 10 احادیث ہیں اس بات کے اوپر کہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے سفر حج کے دوران جب حج کے لیے سفر کرنے کے لیے گئے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، تو جب ان دونوں کا نام یعنی کہ دونوں صحابی ہیں، دونوں کا نام مینشن کیا جائے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس طرح کہیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ حج کے لیے گئے اپنے سفر پر، جب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر حج کے دوران میں ان جگہوں کو تلاش کیا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واحد الوداعیہ حج جو ایک آپ علیہ السلام نے اکلوتا اپنی زندگی میں مبارک حج کیا ہے، اس حج میں جو آپ علیہ السلام نے جن جگہوں پر نماز پڑھی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی علیہ السلام کو جن جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان جگہوں کو تلاش کر کے اپنے بعد کے سفر کے دوران میں حج کے لیے جب سفر کرنے کے لیے گئے تو پھر ان جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھی۔ مطلب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے احتیاط برتی کہ ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر ہم نے اب دیکھا، اس سفر کے دوران میں دیکھا کہ ایک مسجد بن چکی ہے، لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی، بلکہ اس مسجد کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک برساتی نالا تھا، اور اس برساتی نالے کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، اس پتھر کے اوپر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج کیا تھا تو اس وقت یہ مسجد موجود نہیں تھی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر پر نماز پڑھی تھی، تو لہٰذا مجھے اس پتھر پر نماز پڑھنا زیادہ محبوب ہے۔ اتنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اور ان جگہوں کو معتبر سمجھا کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ محبت کا اظہار ہے، مطلب یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ فرائض کا حصہ نہیں ہے، مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار صحابہ کرام اس طرح کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مسند احمد کے اندر تو حدیث میں یہاں بھی الفاظ آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سفر حج کر رہے تھے یہاں پر دیکھا کہ ایک جگہ آئی، وہاں پر یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو بٹھایا، سواری سے اترے اور وہاں پر انہوں نے پیشاب کیا، جبکہ ان کو اس وقت حاجت نہیں تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جب نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کے لیے آئے تھے حج کے لیے
तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस जगह पर ये अमल किया था, तो इसलिए मुझे भी ये अमल करना महबूब है। तो एक बात मतलब यहाँ पर ये बता रही हूँ कि मोहब्बत का एक ये लेवल भी है कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए आए थे, तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की उम्र बमुश्किल 19-20 साल थी। कोई बहुत बुजुर्ग 40-50 साल की उम्र के लड़के नहीं थे, नौजवान 40-50 साल की बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि बिल्कुल लड़कपन की उम्र। आज के टाइम में हमारी नजर में 19-20 साल के लड़के की कोई इतना शऊर नहीं होता, हालांकि बजाय देखा जाए तो बड़ी उसका अकल जो होती है बड़ी तेज होती है, लेकिन हम अमल के एतबार से कहते हैं अभी बच्चा है, अभी तो ये टीनेजर है, हमने ऐसा तस्वुर किया हुआ है। लेकिन उस टाइम में देखें कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के दौरान में उनकी उम्र बमुश्किल 19-20 साल है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बारे में कहते हैं कि जब मुझे गज़वा ओहद के लिए 2 हिजरी में गज़वा बदर के लिए जब मुझे पेश किया गया कि गज़वे में शामिल होना है, तो उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी, 14 इयर्स ओल्ड थे। तो 14 साल की होने की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे जंग में जाने की इजाजत नहीं दी। फिर उसके बाद जब 3 हिजरी में गज़वा ओहद हुई, तो फिर उस वक्त मेरी उम्र 15 साल हो गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गज़वे में शामिल होने की इजाजत दे दी। अब अंदाजा लगाएं, 3 हिजरी में गज़वा ओहद हो रही है और 11 हिजरी के स्टार्ट में, बिल्कुल 11 हिजरी के स्टार्ट में आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो अंदाजा लगा लें, ये 3 हिजरी और 11 हिजरी के दरमियान में बमुश्किल 6 से 7 साल का टाइम पीरियड बनता है। तो 19 या 20 साल की उम्र में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज करने जाते हैं और हर एक अमल को नोट करते हैं, याद रखते हैं। फिर उसके बाद जब उनको अपने दोबारा हज करने का कभी मौका मिला, जितने साल बाद, वहां जाकर फिर वो उन तमाम जगहों को याद रखा हुआ है उन्होंने और ढूंढ ढूंढ के उन्हीं जगहों पर वो अमल कर रहे हैं जिस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया था। यह है मोहब्बत का अंदाज। और इस तरह की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ यही जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से की जा सकती है, बस। बाकी किसी भी हस्ती को इस दर्जे पर मोहब्बत के रुतबे पर नहीं बिठाया जा सकता, ये बताने का मकसद है असल।